بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج میرے ساتھ مشعل یوسف زئی صاحبہ ہیں پوڈ کاسٹ میں. بڑا پی ٹی آئی کا نون فیس ہیں اور کے پی کے کی کابینہ میں صوبائی وزیر ہیں، مشیر ہیں، بالحاظ عہدہ وزیر ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے، ہم ان کو اڈیالہ میں جب بھی خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے تو یہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ کے بھی ساتھ ہوتی ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. خان صاحب ان پر اعتماد کرتے ہیں، بشریٰ بی بی بھی. بہت کچھ پی ٹی آئی کے بارے میں جو لوگ اندر سے آتے ہیں مل کے خان صاحب سے وہ باتیں کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ جو ساری گفتگو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے، کچھ اور ہی پھر آرڈر آ جاتا ہے. تو آج پوچھتے ہیں مشعل صاحبہ سے کہ کیا چل رہا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں خان کب باہر نکلیں گے، پی ٹی آئی کی آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے، مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، کون کون سے لوگ پارٹی میں واپس آ رہے ہیں. مشعل صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ بھی ڈالے، جلسے بھی کیے، خان صاحب باہر کب آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی عدالتیں بے بس ہے، جن کا باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف بہادر ججز نے سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کیا. اگر سپریم کورٹ نے سٹینڈ لے لیا اور اپنی ماتحت جوڈیشری کو اتنا امپاورڈ کیا اور ان کی سیکیورٹی انشور کی کہ وہ میرٹ پہ فیصلے دے سکے، تو خان صاحب اگلے دن ہی باہر نکل آئے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں اگر، جی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر میرا نہیں خیال کہ تو ابھی تک تو نہیں ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیسے آئیں گے خان صاحب باہر؟ تو پھر دیکھیں، اگر عدالتوں نے کہہ دیا کہ ہم بے بس ہیں تو پھر فیصلے عوامی عدالتوں میں ہوں گے اور پاکستان کی عوام پھر سڑکوں پہ آئیں گی اور خان صاحب کو باہر نکالیں گے. اچھا، اب یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. کے پی میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلتے ہیں. پنجاب کا ایک مسئلہ ہے. پنجاب میں پولیس کا جو فیبرک ہے، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی بڑا سٹرونگ ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں. تو جب تک پنجاب نہیں پھر نکلتا، خان صاحب کا نکلنا تو مشکل ہے. دیکھیں جی، پنجاب نکل رہا ہے، لیکن آپ نے جو پچھلے 8-10 مہینوں میں پنجاب میں فستائیت دیکھی، اس کے باوجود بھی لوگ ڈر نہیں رہے، لوگ نکل رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں اتنا غصہ ہے کہ ایک آتش فشاں ہے جو پٹنے کو ہے، لیکن ملکی مفاد میں یہ بہتر نہیں ہے. ملکی مفاد میں یہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کرے اور عدلیہ کو امپاورڈ کرے، ان کو انڈیپینڈنٹ بنائے. نہیں، لیکن اگر خان صاحب کو عدلیہ رہا نہیں کرتی، خان صاحب جیل میں ہیں اور وہاں پر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جائے تو پھر کیا قوم معاف کرے گی اور اس کی رسپانسبلٹی کس پر آئے گی؟ قوم نہ معاف کرے گی اور نہ برداشت کرے گی. یہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ملکی مفاد میں بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو اور انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوئے. نہ ہوئے تو اگر عوام میں بات ہوگی تو مجھے تو بڑی صاف سی بات ہے، آگے انارکی نظر آ رہی ہے. مذاکرات کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، باہر اندر سے جو لوگ آتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے. سم ٹائمز ان کی جو گفتگو ہے وہ آپس میں بھی نہیں مل رہی ہوتی. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ مذاکرات کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا کوئی کر رہا ہے کوئی بات چیت؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 دفعہ میں نے خان صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اڈیالہ جیل ہے اور میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، یہاں سے میری ہڈیاں جائیں گی. دیکھیے جی، مذاکرات کی ابھی تو باہر بات چل رہی تھی ڈیل کی. بڑی صاف سی بات ہے، اگر ڈیل ہونی ہوتی جب 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوئے ہوتے تو 6 اگست کو ہو جاتی. لیکن خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی، تو ڈیل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، بات چیت ہونی چاہیے اور وہ بھی تب ہوگی جب قیدی نمبر 804 حکم دے گا اور وہ الاؤ کرے گا. اس دن خان صاحب نے باقاعدہ کہا کہ میں بتاؤں گا کہ کب بات چیت ہوگی اور میں ہی اناؤنس کروں گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت بھی تب ہوگی کہ جو ہماری خواتین ہیں، جو بے گناہ ہیں، ان کو رہا کیا جائے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو 36 ڈیز فزیکل ریمانڈ نہیں ہوا، لیکن پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہو گیا ہے، جو صنم جاوید اور عالیہ حمزہ صاحبہ سرگودا میں ہیں، اس لیے کہ وہ ڈٹی ہوئی ہے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور وہ لوگ جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، جب تک وہ رہا نہیں ہوتے بات چیت بھی نہیں ہوگی. یہ اکثر لوگ آ کے بیان کرتے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس مینڈیٹ ہے. کیا کسی کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کرنے کا عمران خان کے بیہاف پر؟ دیکھیے جی، خان صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اس ٹائم اڈیالہ جیل میں ہیں اور سارا مینڈیٹ انہی کے پاس ہے، اور جس نے ملنا ہے جا کے مل لے. اگر خان صاحب نے بات کرنی ہوئی تو بات کر لیں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے بات چیت کے حوالے سے جو اس ٹائم 3 کی پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہے عمر ایوب صاحب، لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ کے شبلی فراز صاحب، اور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو کہا ہے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں، وہ بات چیت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ بات چیت ہے نا کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن ہاؤس میں موجود ہے، وہاں پر دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہیں تو ان سے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے. جی، یہی تو یہ اس کا مقصد یہ انٹریکشن ہے یا بات چیت سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ مذاکرات کر رہے ہیں؟ اور نون لیگ نے تو بڑی کیمپین چلائی کہ جی یہ تو فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شبلی فراز صاحب نے کہا، شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم تو فوج سے مذاکرات. جی، شہریار افریدی صاحب نے جو کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس پہ تو میں جواب نہیں دوں گی، وہ خود ہی اس بات کی وضاحت کرے. لیکن جو مجھے پتہ ہے اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں یا اپنے کانوں سے سنتی ہوں، تو وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت بھی ان شرائط پہ ہوگی کہ جب ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس ہو، اور جو ہمارے بے گناہ لوگ ہیں بالخصوص خواتین، ان کو رہا کیا جائے، تو پھر بات چیت ہو جائے گی. اور بات چیت بھی پاکستان کے فائدے میں ہوگی، مطلب پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی. جو میڈیا کے لوگ ہیں اس میں سلیکٹ کر کے اندر جانے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو آخری ان کی انٹریکشن ہوئی صحافیوں کے ساتھ، کیا ان کے حوالے سے بات کی؟ دیکھیں جی، کل القادر ٹرسٹ ٹرائل لگا ہوا تھا، وہاں پہ میڈیا کی انٹریکشن تھی. میں خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی وہاں پہ سائڈ پہ. تو خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ان پہ کیا پریشر ہوگا، وہ تو خود ان کے لیے فرنٹ مین بالر بنے ہوئے ہیں. اچھا، پریشر ان پہ ہوتا ہے جو سٹینڈ لیتے ہیں، تو وہ تو خود ان کی ٹیم کی، ان کی بی ٹیم ہے، تو ان پہ کیسے پریشر ہوگا، یہ ان کے الفاظ تھے. تو ویری کلیئرلی ان کا تو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ پر. جی بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. ابھی تک 9 مئی کی آزاد جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، نہ ہی جو کیسز ہیں وہ فکس ہو رہے ہیں، نہ ہی جو ملک میں یہ جو ہو رہا ہے، جو قانون ہو رہا ہے، ان کی دھجیاں اڑائی جائی ہے، جو جنگل کا قانون رائج ہے اس ٹائم. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اچھا، ایک اور ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ، جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے پریس کانفرنس کر کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے، ان کی واپسی. ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں پروجیکٹ کرتے ہیں. کبھی نام آ جاتا ہے 4 بندے یہ ہیں جی، 4 بندے یہ ہیں، 5 بندے یہ ہیں. کچھ آپ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ کون کون خان صاحب کس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ابھی تک اگر بات کی ہے تو کس کا نام لے کے بات کیا انہوں نے؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ خود کہا کہ میں باہر آ کے کیس ٹو کیس فیصلہ کروں گا، اور انہوں نے ایسے کسی کو بھی گو اہیڈ نہیں دیا کہ وہ پارٹی جوائن کرے. اون عباس بپی صاحب کی بات ہوئی تھی اس ٹائم، اور خان صاحب نے کہا کہ چونکہ اس کو جس طریقے سے پارٹی چھوڑوائی گئی وہ خان صاحب کو سارا کچھ پتہ تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ مطلب اس کو واپس ساؤتھ کا پریزیڈنٹ لگائیں. ایسے خان صاحب نے 2-3 اور بھی نام لیے کہ ان کی بڑی قربانی ہے، اور ان پہ جو ظلم ڈھایا گیا اور جس طریقے سے ان سے پارٹی چھوڑوائی گئی، تو وہ میں نے دیکھا کہ ایک سافٹ کارنر ہے خان صاحب کا ان کے حوالے سے، جس میں اگر عثمان ڈار صاحب ہیں، علی نواز اوان صاحب ہیں، 2 نام میں نے سنے تھے. اس کے علاوہ میں نے کسی کا نام نہیں سنا. تو یہاں پر تو ایک بڑی لمبی لسٹ بیان کر دی جاتی ہے کہ جی اس کو گرین سگنل دے دیا، اس کو بلا لیا، اس کو یہ کر دیا. تو یہ پھر ان کے جو ہمدرد ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، وہ پھر ایک راہ ہموار کر رہے ہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز چل رہی ہے. دیکھیں سمیع صاحب، یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ جس کو مرضی واپس لائیں، جس کو مرضی نکالیں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے سنا ہے وہ میں یہ بیان کر رہی ہوں. اور جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پارٹی ختم ہو گئی اور کبھی بھی پھر اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوگی. یہ تو پاکستان کی عوام ہے جو ڈٹی رہی، اور انہوں نے پھر سے پی ٹی آئی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور سب سے مضبوط ترین جماعت بنایا.
یہ جو اتحاد ہے جس میں اچکزئی صاحب شامل ہیں، اس میں مینگل صاحب بھی ہیں، اس میں اب لگ رہا ہے کہ JUIF کے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نام ہے اس کا، اور اس کا کنونشن بھی ہو رہا ہے. فیصل آباد میں بھی ایک آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں. یہ جو ساری ایفرٹس ہیں، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان میں اتنا دم خم، اتنی جان ہوگی کہ یہ مجبور کر سکیں پاکستان کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کو، یا یہ جو کٹ پتلی گورنمنٹ ہے کہ یہ میں رک سکیں؟ سمجھتی ہوں سمیع صاحب اس ٹائم قیدی نمبر 804 کا نام کافی ہے کسی کو بھی مجبور کرنے کے لیے. جو جس طریقے سے وہ ڈٹا ہوا ہے، نہ خود جھک رہا ہے، نہ اپنی قوم کو جھکنے دے رہا ہے، تو کسی نہ کسی نے پیچھے ہونا ہے. اور ان لوگوں نے، چونکہ ہمارے ساتھ عوام ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں عوامی طاقت ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہمارا پلڑا باری ہے. لیکن اس قافلے میں وہ لوگ شامل ہوں گے ابھی، کیونکہ اب سب نے اکٹھے ہونا ہے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہوں، اور ہر وہ بندہ جو ان لوگوں کے خلاف ہو جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو، تو اس قافلے میں شامل ہوں گے. اور جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا پریویل نہیں کرے گا، ملک آگے نہیں جائے گا. ملک اسی طرح دلدل میں دستا جائے گا اور گرداب میں گھومتا رہے گا. تو ملک کی بقا کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ جو انا پرست لوگ ہیں اپنے انا کی بجائے قوم کی، عوام کا سوچے، ان غریب لوگوں کا سوچیں جن کی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ایک بڑی کنٹروورسی ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے، شیر افضل صاحب کے حوالے سے. شروع میں نام آیا، ان کو خان صاحب نے کہا نامینیٹ، پھر بیچ میں پتہ چلا کہ جی ایک کسی اور کو نامینیٹ کر دیا ہے، پھر پتہ چلا کسی اور کو نامینیٹ کر دیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ میں بیرسٹر گوہر صاحب کو سن رہا تھا کہ نہیں، شیر افضل ہی خان صاحب کی چوائس ہے. حقیقت کیا ہے؟ کون بننے جا رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، اسپیکر صاحب، وہ بھی کسی ایسے دبنگ آدمی کو کہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے. دیکھیے جی، خان صاحب نے جن کا نام ریکمینڈ کیا تھا وہ شیر افضل صاحب ہی تھے، اور پہلے دن سے انہوں نے کر دیا تھا. درمیان میں کچھ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ کبھی بھی حامد رضا صاحب نے اپنا نام نہیں دیا تھا اور نہ ہی ان کا نام گیا تھا. لیکن پبلکلی میڈیا پہ ان کا کیا گیا تھا کہ کنفیوژن کریٹ کرائی جائے. کنہوں نے کرایا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن 3 4 5 میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے. میں کہوں گی 5 میٹنگ ہو چکی ہے، اور تمام میں خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ شیر افضل صاحب ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. ایک بات ان کو کہی گئی، شیر افضل مروت صاحب کی جو طبیعت ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ بڑی گفتگو اچانک ایسی کرتے ہیں کہ اگلا بندہ لاجواب بھی ہو جاتا ہے، اور بڑی گفتگو بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے. کبھی اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی ہو آپ سے؟ خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ شیر افضل صاحب جو ہے نا عوام میں پاپولر ہے لیکن جذباتی ہے. جانا کراچی جانا ہوتا ہے لیکن وہ کوئٹہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو واپس کھینچ کے لانا پڑتا ہے، کھینچ کے کراچی لانا پڑتا ہے. لیکن ایز اے ہول وہ گڈس بکس میں، اور خان صاحب ان سے خوش ہے. خان صاحب لائک سیم ایکچولی. جی ہاں، کیونکہ ابھی یہ میرے خیال سے 5ویں میٹنگ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے بھائی، کیونکہ خان صاحب نے کہا وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا بندہ ہے. یہی وہ بات ہے جس پہ بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر، انہوں نے، میں نے دیکھا ہے ایک کیمپین چل رہی ہے جی، میاں اسلم اقبال باہر نہیں نکل رہے، ان کو باہر نکالا جائے. حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ یہ، تو آپ تو بالکل پروسیس میں شامل رہی ہیں، سارا دیکھتی رہی ہیں، یہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن جی، میں چونکہ میاں اسلم اقبال صاحب کی جب پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہوئیں، اور اس پورے پروسیس میں تھی، میں نے لیڈ کیا تھا، اور میں نے انہیں پھر پشاور ہائی کورٹ سے اسپیکر ہاؤس تک وہ میرے ساتھ گئے، اور ان کے پیچھے پنجاب ایلیٹ فورس KPI تھی. ایک DIG اس آپریشن کو سپروائز کر رہا تھا تاکہ ان کو اٹھا کے پنجاب لے کے جایا جا سکے. اور جب ہم اسپیکر ہاؤس کے سامنے اترے تو آگے پیچھے کوئی 6 پولیس پنجاب ایلیٹ فورس نے ہمارا محاصرہ کر لیا تھا. وہ تو شکر ہے کہ KP کے لوگ وہاں موجود تھے. میں نے آواز لگائی اونچی آواز میں کہ آؤ بچاؤ، سیکیور کرو. حالانکہ وہ ان کو پکڑ کے جس طریقے سے انہوں نے میاں اسلم اقبال صاحب کو پکڑ لیا تھا اور کھینچ رہے تھے وہ پولیس موبائل کی طرف، تو KP کے مہمان تھے، تو KP کے لوگوں نے انہیں بچا لیا، اور پھر ان کو ریسکیو کر کے وہ ادھر ہی رہے تھوڑا عرصہ.
لیکن حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو پورے پاکستان کے FIRs میں پروٹیکٹیو بیل دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا. اور ابھی بھی جب ان کی بیٹی کی شادی کے لیے ہم گئے اور ہم نے وہاں تک انہیں پہنچایا تو انہوں نے میرے خیال سے 30 سے 40 منٹ ہی اپنی بیٹی کی شادی میں مطلب کہ وہ اس وقت بڑے مجبور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا. پنجاب اس ٹائم ڈرا ہوا ہے، ہر ایک کو چھوڑ رہے لیکن ان کو نہیں چھوڑ رہے پنجاب اسمبلی تک. اور باقاعدہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی تک کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. مطلب ان کو اوپنلی، ایک تو ہوتی نا کہ کسی اور کے تھرو تھریٹس ملیں، اوپنلی تھریٹس دی جا رہی ہے. اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو مجبور کیا جائے، ان سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نکالی جائے یا ایسا کچھ کیا جائے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے آپ بھی تو بہت نشانہ بنی ہیں سوشل میڈیا کیمپین کا. بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا آپ کے بارے میں کہ پتہ نہیں. would you like to respond؟ سمیع صاحب میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. وہ ایک منظم پروپیگنڈا تھا جو اندر اور باہر دونوں طرف سے ہوا تھا، ایک پراپر پلانڈ طریقے سے ہوا تھا. تو حالانکہ میں نے خان صاحب کو بھی پھر یہ بتایا تھا. تو چونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے جو نیو لیڈرشپ کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، یعنی ینگ لوگوں کو آگے اسپیس دینا چاہتے ہیں. تو چونکہ میں ایک فیمیل بٹ ناٹ دا اولڈ گارڈز، دے ڈونٹ وانٹ، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں فیمیل ہوں تو ہماری جو پٹھان معاشرہ ہے وہاں پہ فیمیل کو آگے آنے کے لیے اور بھی بہت لمبی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر باقی ملک میں شاید 50% آسان ہو تو ہمارے لیے 80% مشکل ہوتا ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ آگے آئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور خان صاحب نے اتنا اعتماد کیا کہ مجھے کی پوزیشنز ملی. تو یو بلیو دیٹ یو آر ایکچولی وکٹم آف جیلسی؟ بالکل. اور یہ مجھے بڑے خفا تھے کہ یار یہ بچی سی ہے کیسے آگے. جی بالکل ایسے ہی تھا اور باقاعدہ کہا گیا. حالانکہ اس دن جب بات ہوئی تو میں نے خان صاحب سے خود کہا کہ آپ مجھے کہیں میں ریزائن کر دیتی ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے خان صاحب آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے آپ ساتھ ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا. تو انہوں نے اس ٹائم بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور نے کہا ہے کہ مشال جو حق پہ ہوتا ہے ان کے لیے مشکلات آتی ہے، آپ نے پر اعتماد رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ینگ لیڈرشپ آگے آئے جو اس ملک کو سنبھالیں. اور مجھ میں آپ میں کیپیسٹی نظر آتی ہے تو آپ نے عوام کی بھرپور خدمت کرنی ہے اور ثابت کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو KP میں مجھے موقع ملا ہے بینگ اے فیمیل یا بینگ اے ینگ ریپرزینٹیٹیو تو یہ میں ثابت کروں گی کہ ابھی نیا گورنر نامنیٹ ہو گیا جو فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی. تو کیا سمجھتی ہیں ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی چونکہ آج ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے تو وہ تو آگے ان کے اقدامات سے ہی پتہ چلے گا کہ کتنا اور کس لیول کا ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ صوبے کی عوام نے خیبر پختونخوا نے PTI کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ مینڈیٹ کو یوٹیلائز کر دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. نیوٹرلائز نہیں ہوگا. بات جو ہے جو عوام ہے وہ کبھی بھی بات نہیں مانیں گی. اچھا اب ذرا بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا. بہت ورڈ ہیں لوگ PTI کے لوگ اور خان صاحب خود میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی بات سے پریشان ہوتے ہیں مضطرب ہوتے ہیں تو وہ بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ صرف میری وجہ سے کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے توڑنے کے لیے اس کو دکھ اور تکلیف. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ان کی ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو کریڈیبل رپورٹس میڈیکل آپ کے پاس ابھی تک اویلیبل ہیں ان کی روشنی میں ایک ان کی صحت کیسی اور کیا اس بات کا کہیں کوئی ایویڈنس نظر آتا ہے آپ کو کہ انہیں کچھ ایسا دیا گیا ہے جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی؟ سمیع صاحب جب ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ باقاعدہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں اتنی جلن ہے اور درد ہے جیسے کسی نے استری میرے پیٹ پہ رکھی ہو، اتنی مجھے جلن ہو رہی ہے. تو ہم نے بڑی لمبی قانونی جنگ لڑی اور پھر ان کو شفا ہاسپٹل سے ان کی انڈوسکوپی اور بایوپسی ہوئی. جب ان کی انڈوسکوپی ہوئی تو اس میں باقاعدہ نظر آیا کہ ان کے کھانے کی نالی اور معدے میں زخم اور انفلیمیشن ہے. ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی 2 وجوہات ہوتی ہے. اگر کوئی مائکرو آرگینزم ہوتا ہے معدے میں یا اس سے یہ ہوتی ہے اور یا آرٹیفیشیل طریقے سے ہوتی ہے، مطلب ان کو کھانے میں کچھ ایسا دیا گیا ہو کہ اس سے یہ سارا کچھ ہو. تو پھر ان کی بایوپسی ہوئی. بایوپسی اسی وجہ سے ہوئی تاکہ یہ ٹریس کیا جائے کہ وہی مائکرو آرگینزم ہے یا نہیں ہے. ان کی ابھی ریسنٹلی بایوپسی رپورٹ آ گئی ہے جس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ وہ مائکرو آرگینزم نظر نہیں آیا ہے جس پہ نیچرلی اگر کوئی
یہ جو بات کر رہے تھے کہ ایسیڈیٹی ہوئی ہے, یہ جو بھی ہوا ہے, اس وہ نظر نہیں آیا, نظر نہیں آیا جو اس کو کاز کرتا ہے, لیکن وہ انفلیمیشن 2 مہینے بعد بھی موجود ہے اور وہ زخم تو اس کا اب مطلب بھی ہے موجود ہے. اٹ سجیسٹ کہ سم تھنگ واز گیون, اور سوچے کہ اگر 2 مہینے بعد وہ نظر آ رہے تو اس ٹائم ان کی سیویرٹی کیسی تھی, کہ وہ کس لیول کے تھے کہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرانے دیے جا رہے, اور یہ سوچے کہ انہوں نے کتنی اذیت برداشت کی ہے. اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے, ان کا سیاست سے کوئی دور دور تک کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ خان صاحب کی بیوی ہے تو خان صاحب کو کمزور کرانے کے لیے انہوں نے بی بی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا کہ خان صاحب کو کسی ڈیل پہ راضی کیا جائے. تو کل بھی میں نے بی بی سے پوچھا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم القادر ٹرسٹ کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور عدت جیسے گٹھیا کیس میں بیٹیوں نے قرآن پہ گواہی دے دی ہے, تو اب نیب ایک نیا کیس بنانے کے چکروں میں, اور وہ بھی اسی توشہ خانہ پہ جس پہ آلریڈی 14 سال کی سزا ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ بھی کرا دی ہے, تو اس پہ ایک نیا کیس بن رہا ہے. تو میں نے بی بی سے کہا کہ کیونکہ کل ہی ہم نے چیلنج کیا, تو بی بی نے مجھے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نا میری طبیعت کے بارے میں بھی زیادہ بات نہ کیا کریں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں کمزور پڑ گئی ہوں, اور یہ ایک کیس بنائیں یا 1000 کیس بنائیں, میں اسی طرح خان صاحب کی طاقت بن کر ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی, کیونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے. خان کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی بڑا ہے, اور ہم پاکستان کی عوام اور اس ملک کی بقا کے لیے کھڑے رہیں گے. اور رہ گئی میری بات, تو میرا حوصلہ جو ہے نا وہ میری ایمان کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہے, اور مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اور آگے بھی اللہ ہی بچائے گا, اور زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر ہماری موت یہاں مقرر ہوئی تو ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے, لیکن ہم ڈٹے رہیں گے, مقابلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ مشال یوسفزئی, آپ نے گفتگو سنی مشال صاحبہ کی. ڈٹے رہیں گے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کبھی جھکیں گے نہیں. یہ سب کچھ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی, عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی. یہ میسیج اڈیالہ جیل سے خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں, اور بنی گالہ میں بند ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ بھی یہی بات کرتی ہیں. باقی کنفیوژن مشال یوسفزئی نے جو گفتگو کی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ. انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ابھی اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.